دوستوں کہا جاتا ہے کہ آج کے دور میں یا تو آپ انتہائی اچھا کام کر کے مشہور ہو سکتے ہیں اور یا انتہائی برا کام کر کے مشہور ہو سکتے ہیں۔ جس شخص کی آج ہم آپ کو کہانی بتانے جا رہے ہیں وہ انتہائی برا کام کر کے مشہور ہوا، اور ایسا مشہور ہوا کہ ایک وقت میں امریکہ جیسی سپر پاور بھی اس سے ڈرنے لگی۔ اس شخص کا نام پیبلو ایسکوبار تھا۔ یہ شخص 1949 میں کولمبیا میں ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ پابلو ایسکوبار کا والد ایک کسان تھا اور اس کی ماں ایک خاتون ٹیچر تھی۔ دوستو، پابلو ایسکوبار کو بچپن سے ہی پڑھائی سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، اس لیے وہ بچپن سے ہی برے کاموں اور جرائم کی دنیا میں شامل ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ نکلی برانڈ کے سگریٹ اور نکلی لاٹری ٹکٹس بھی بیچنا شروع ہو گیا۔ 1970 میں اس نے جرائم کی دنیا میں باقاعدہ طور پر شمولیت اختیار کی اور 1970 میں ہی کوکین بیچنا شروع کر دی۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ کولمبیا کوکین کی پیداوار کے لیے بہت مشہور ہے۔ کولمبیا کا اگر جغرافیائی محل وقوع دیکھیں تو امریکہ سے قریب تر ہے، اس لیے کولمبیا میں پیدا ہونے والی کوکین امریکہ میں اسمگل ہونا شروع ہو گئی۔ پابلو ایسکوبار نے بھی 1970 میں ہی کوکین کو امریکہ میں اسمگل کرنا شروع کر دیا۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت امریکہ میں ہر مہینے 70 سے 80 ٹن کوکین اسمگل کی جاتی تھی، اور یہ اس وقت کی مقدار کے لحاظ سے ایک بہت بڑی مقدار تھی۔ دوستو، پیبلو ایسکوبار نے ڈرگ کے بزنس میں اس قدر جلدی ترقی کی کہ صرف 5 سال بعد یعنی 1975 میں پابلو ایسکوبار کولمبیا کا ڈرگ لارڈ کہلانا شروع ہو گیا۔ پابلو ایسکوبار نے اس زمن میں اربوں ڈالر بھی بنا لیے تھے۔ 1980 میں پابلو ایسکوبار سیاست میں آیا اور کولمبیا کی کانگریس کا رکن بھی منتخب ہو گیا۔ کولمبیا کی کانگریس کا رکن منتخب ہونے کے بعد پیبلو ایسکوبار کی نظر کولمبیا کی وزارت عظمیٰ کی سیٹ پر تھی۔ اس مقصد کے لیے پابلو ایسکوبار نے بہت سے وزارت عظمیٰ کے امیدواروں کا بھی قتل کروایا۔ دوستو، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پیبلو ایسکوبار نے 1000 سے زائد پولیس اہلکار جبکہ کل 3 سے 4000 انسانوں کا قتل کروایا، اور یہ قتل معمولی قتل نہیں بلکہ پرتشدد طریقے سے ان لوگوں کو قتل کیا گیا۔ پابلو ایسکوبار ڈرگ کے بزنس میں اس قدر ترقی کرتا گیا اور اتنا پیسہ بناتا گیا کہ 1985 میں پابلو ایسکوبار کا شمار دنیا کے 10 امیر ترین آدمیوں میں ہونے لگا تھا۔ پابلو ایسکوبار کے پاس اس وقت 30 ارب ڈالر یعنی آج کے زمانے میں 70 سے 75 ارب ڈالر تک کی رقم جمع ہو چکی تھی۔ پابلو ایسکوبار صرف امریکہ میں ہر دن 500 ملین ڈالر کی کوکین اسمگل کرتا تھا۔ دوستو، پابلو ایسکوبار کے متعلق ایک انتہائی دلچسپ واقعہ یہ بتایا جاتا ہے کہ پابلو ایسکوبار ایک دن اپنی بیٹی کے ساتھ جنگل کی سیر کو گیا۔ جنگل میں سردی سے بچنے کے لیے پابلو ایسکوبار کے پاس لکڑیاں موجود نہیں تھی۔ پابلو کے ساتھی لکڑیاں ڈھونڈنا شروع ہو گئے جبکہ پابلو کی بیٹی کو سردی لگ رہی تھی۔ پابلو ایسکوبار نے اپنی بیٹی کی سردی مٹانے کے لیے 20 لاکھ ڈالرز کیش کو آگ لگا دی اور اپنی بیٹی کے لیے آگ جلائی۔ دوستو، پابلو ایسکوبار کے پاس ایک مخصوص جہاز صرف اور صرف پیسوں کے لیے تھا جو اس کے پیسوں کی منتقلی کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ دوستو، پابلو ایسکوبار کی جرائم میں اس قدر شمولیت کی وجہ سے امریکہ پابلو ایسکوبار کو گرفتار کرنا چاہتا تھا اور اس لیے بار بار کولمبیا کی حکومت پر پریشر بھی ڈال رہا تھا۔ اسی پریشر کو مد نظر رکھتے ہوئے کولمبین پولیس نے پابلو ایسکوبار کی گرفتاری کے لیے جگہ جگہ چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ لیکن دوستو، 1991 میں پابلو ایسکوبار نے پولیس کو خود ہی گرفتاری دینے کا فیصلہ کیا، لیکن اس نے ایک عجیب شرط رکھ دی، اور وہ شرط یہ تھی کہ یہ اپنی جیل خود بنائے گا۔ دوستو، پابلو ایسکوبار نے اپنی جیل خود بنائی، اور یہ جیل نہیں بلکہ ایک عالی شان محل تھا جس میں دنیا بھر کی ہر آسائش رکھی گئی تھی۔ اس محل میں نائٹ کلب، سوئمنگ پول سے لے کر ہر قسم کی آسائش موجود تھی۔ اور دوستو، پابلو ایسکوبار اس محل میں جانے کے بعد بھی اپنے جرائم سے باز نہیں آیا اور پوری دنیا میں اسی محل سے کوکین اور مختلف جرائم کو سر انجام دینے لگا۔ پابلو ایسکوبار کے اس رویے کو دیکھتے ہوئے کولمبین حکومت نے پابلو ایسکوبار کو اصل جیل میں بھیجنے کا فیصلہ کیا اور اس کی گرفتاری کے لیے اس کے عالی شان محل پہنچ گئے، لیکن پابلو ایسکوبار کو پہلے سے ہی اس کی گرفتاری کا علم ہو چکا تھا۔ پابلو ایسکوبار اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے بھاگ نکلا اور اپنی جان بچا گیا، لیکن دوستو
कोलंबियन पुलिस ने इस मर्तबा पाब्लो एस्कोबार को पकड़ने का मजबूत इरादा बांध लिया था। कोलंबियन पुलिस ने $1 मिलियन खर्च किए और आखिरकार 2 दिसंबर 1993 को पाब्लो एस्कोबार को ढूंढ लिया गया। ये वो दिन था जब पाब्लो एस्कोबार एक दिन कबल ही अपनी बर्थडे मना कर बैठा था, लेकिन उसके मखसूस ठिकाने को पुलिस ने ढूंढ निकाला और वहीं पर पुलिस मुकाबले में पाब्लो एस्कोबार को कत्ल कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, पाब्लो एस्कोबार के बेटे और भाई का कहना कुछ और है। पाब्लो एस्कोबार के बेटे और भाई के मुताबिक पाब्लो ने खुदकुशी की थी और उन्होंने ये बात अपनी मौत से पहले अपने बेटे और भाई को बताई थी कि वो पुलिस को गिरफ्तारी से पहले अपने कान में गोली मारकर खुदकुशी कर लेगा। दोस्तों, इस कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि एक गरीब घराने का लड़का एक अमीर तरीन ड्रग लॉर्ड बन गया और इतना पैसा कमाया कि वो पैसे को आग लगाकर सर्दी की शिद्दत कम करने लगा था। लेकिन दोस्तों, ये बुराई का रास्ता था और इसीलिए मैंने पहले ये बात की थी कि यहाँ आप बहुत अच्छा काम करके मशहूर हो सकते हैं और यहाँ बहुत बुरा काम करके मशहूर हो सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह की अगर मालूमात पर मबनी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।